اکثر جب دیوار چین کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ خوبصورت مناظر، ڈرون شاٹس، سیاحوں کا رش، لیکن اصل کہانی یہ بالکل نہیں ہے۔ اس کی کہانی تو پتھروں میں لکھی ہے، اور یہ کہانی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہری اور شاید تھوڑی تاریک بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس بات پر غور کیجئے، یہ ٹورسٹ کے لیے نہیں بنی تھی، نہ ہی ڈرون فوٹوز کے لیے۔ دیوار چین صرف ایک چیز سے پیدا ہوئی تھی: خوف۔ یہ الفاظ اس دیوار کی روح تک لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی آرٹ کا نمونہ نہیں تھا جس کی تعریف کی جائے، یہ تو سیدھا سادہ قدیم خوف کا ایک ٹھوس ثبوت تھا، ایک ایسی لکیر جو ایک تہذیب کو افراتفری سے الگ کرتی تھی اور ایک سلطنت کو اس کے سب سے برے خوابوں سے بچانے کی کوشش تھی۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ کون سی چیز ایک پوری ایمپائر کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر لمبی دیوار بنا ڈالے؟ یہ صرف پتھر اور مٹی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سلطنت کے دل میں بیٹھے ہوئے ڈر کی ایک شکل ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس خوف کو ہی سمجھتے ہیں جس نے اس دیوار کو جنم دیا۔ یہ کہانی ہے دو بالکل الگ دنیاؤں کے ٹکراؤ کی۔ یہاں دیکھیں، دو الگ ہی دنیائیں ہیں۔ ایک طرف سلطنت، جہاں کھیت ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں، ایک ترتیب سے چلتی ہوئی پرسکون زندگی، اور دوسری طرف بے پناہ ویران میدان، جہاں سے طوفانوں کی طرح تیز گھڑ سوار اچانک آتے، سب کچھ تباہ کرتے اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتے۔ اور یہ کوئی ایک دو دفعہ کی بات نہیں تھی، صدیوں تک، نسل در نسل یہ خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ جلے ہوئے گاؤں، لٹی ہوئی فصلیں، یہ ایک ایسا ڈراونا خواب تھا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور اسی نے چین کی سلطنتوں کی قسمت طے کی۔ لیکن یہ سوچنا کہ یہ پوری دیوار ایک ہی بار میں ایک ہی بادشاہ نے بنوائی، یہ غلط ہے۔ اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار بنی کیسے۔ اس دیوار کا ارتقا خود ایک پوری کہانی ہے۔ یہ کوئی ایک پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ صدیوں تک چلنے والی ایک ضرورت تھی۔ شروع میں کچی مٹی کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی گئیں، جلدی میں۔ پھر آئی چن خاندان، جنہوں نے ان الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک اژدہے جیسی شکل دینے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اس دیوار کو اس کی اصل مضبوط شکل دی منگ خاندان نے، پکی اینٹوں سے، قلعہ بند راستوں سے، اور یہاں تک کہ توپوں کے لیے جگہ بنا کر۔ یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کا کمال تھا۔ اتنی بڑی تعمیر کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت صرف پیسوں میں نہیں چکائی گئی، قیمت تھی انسانی زندگیوں کی۔ اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے سب سے دردناک پہلو کی۔ تو آخر یہ دیوار بنائی کس نے؟ یہ کسی ایک گروہ کا کام نہیں تھا، یہ تو ایک انسانی دریا تھا جسے زبردستی شمال کی طرف دھکیلا گیا۔ کسانوں کو ان کے کھیتوں سے اٹھا لیا گیا، قیدیوں کو جیلوں سے نکالا گیا، سپاہیوں کو ان کی بیرکوں سے، سب کو یہاں لایا گیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ کبھی واپس نہیں جا سکے۔ اور وہاں کے حالات سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ کوئی سڑکیں نہیں، شدید سردی اور گرمی، اور سارا سامان ہاتھوں سے اٹھا کر لے جانا پڑتا تھا۔ ذرا تصور کریں، پہاڑوں کی اونچی خطرناک چوٹیوں پر بغیر کسی مشین کے بھاری پتھر ہاتھوں سے گھسیٹے جا رہے ہیں۔ وہاں رکنا آپشن ہی نہیں تھا، رکنے کا مطلب تھا موت۔ ہر قدم کے نیچے ایک ایسا نام ہو سکتا ہے جو کہیں نہیں لکھا گیا۔ یہ بات ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ان لاکھوں گمنام لوگوں کی کہانی ہے جن کی قربانی اس دیوار کی بنیاد بنی۔ تو یہ دیوار صرف پتھر سے نہیں، انسانی زندگیوں سے بھی بنی ہے۔ لیکن کیا دیوار کا مقصد صرف حملہ آوروں کو روکنا تھا؟ نہیں، اس کے کچھ ایسے راز بھی ہیں جو اس کہانی کو اور بھی دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ یہاں اس کا ڈبل رول سامنے آتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ دشمنوں کے خلاف ایک دفاع تھی، لیکن اندرونی طور پر یہ سلطنت کے اپنے لوگوں اور تجارت پر کنٹرول کا بھی ایک زبردست ذریعہ تھا۔ یعنی لوگوں اور سامان کی آمد و رفت کو قابو کرنا، اور سب کو ہمیشہ یاد دلانا کہ بادشاہ کی طاقت کتنی ہے۔ اور یہ صرف ایک دیوار نہیں تھی، یہ اس زمانے کا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ تھا۔ ان کا سگنل سسٹم کمال کا تھا۔ ایک واچ ٹاور سے دشمن کو دیکھا، وہاں آگ جلائی۔ اگر خطرہ چھوٹا ہے تو ایک آگ، اگر بڑا حملہ ہے تو کئی آگیں۔ اور یہ سگنل آگ اور دھوئے کے ذریعے ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک سفر کرتا تھا۔ پیغام سینکڑوں کلومیٹر دور صرف کچھ منٹوں میں پہنچ جاتا تھا، کسی بھی گھوڑے سے تیز۔ اور اس نے سلطنت کو جنگ میں سب سے قیمتی چیز دی: رد عمل کا وقت۔
تو یہ جنگ، محنت اور خوف سے بنی سرحد آج دنیا کی سب سے مشہور نشانیوں میں سے ایک کیسے بن گئی؟ یہاں آ کر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سب سے بڑی غلط فہمی پر جو شاید سب نے سنی ہوگی کہ دیواریں چین کو خلا سے ننگی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ زمین پر ایک بہت پتلی سی لکیر جیسی ہے جسے مدار سے پہچاننا تقریباً ناممکن ہے۔ اس دیوار کی اصلی عظمت خلا سے دیکھنے میں نہیں بلکہ اس کی تاریخ میں ہے۔ آج اس دیوار کی دو کہانیاں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف اس کے وہ حصے ہیں جنہیں خوبصورتی سے بحال کیا گیا ہے اور جو سیاحوں سے بھرے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس دیوار کا بہت بڑا حصہ اب خاموشی سے ٹوٹ رہا ہے اور قدرت اسے آہستہ آہستہ واپس اپنے اندر سما رہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ کامیاب ہوئی؟ کیا یہ ایک بہترین ڈھال تھی؟ نہیں، اس نے ہر حملے کو نہیں روکا، لیکن اس کی اصلی میراث وہ کچھ اور ہے۔ یہ دیوار ان بادشاہوں سے بھی زیادہ زندہ رہی جنہوں نے اسے بنایا تھا، اور ان فوجوں سے بھی جو اس سے ڈرتی تھیں۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے اس کی کہانی کے کچھ حصوں کو تو جان لیا، لیکن سوچئے، ان قدیم پتھروں میں نہ جانے اور کتنی ہی انکہی کہانیاں، کتنی قربانیاں